اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ اور کچھ تفسیر ہم نے پہلے پڑھی تھی۔ اس میں سے ایک دو چیزیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں بعد میں آپ سے وہ عرض کروں گا۔ جب آیت مباہلہ تلاوت کی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جاتا ہے اور پانچ تن پاک کی جو شان اور جو عظمت ہے وہ بیان کی جاتی ہے، تو ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اس چیز کو، اس آیت مباہلہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو اس بارے میں احادیث مبارکہ آئی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، باقی جو تینوں بیٹیاں ہیں ان کا وہ انکار کرتے ہیں، اور اس بات کو بنیاد بنا کر کہ چونکہ اس مباہلے کے موقع پر ایک ہی صاحبزادی جناب سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کے ساتھ تھیں، اسی لیے آپ علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، کیونکہ اگر حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی اس موقع پر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوتی۔ تو ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے، عرض یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہمارے نزدیک بھی اور جو معترضین ہیں ان کے نزدیک بھی 4 ہی بیٹیاں ہیں، اور یہ صرف نہیں کہ ہماری کتب کے اندر ہی ان کا تذکرہ ہے، ہماری کتب کے اندر تو ان کی شان، ان کی عظمت کے تذکرے یہ موجود ہی ہیں، لیکن جو معترضین ہیں ان کی معتبر ترین کتب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 ہی بیٹیاں تھیں، جن کے اندر اصول کافی، کشف الغمہ، ناسخ التواریخ، الاستبصار اور الاستیعاب، یہ تمام کتب اور ان کے علاوہ کئی ایسی کتابیں ہیں کہ جن کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن کے اندر یہاں پر جو حوالہ نقل کیا ہے وہ اصول کافی کا ہے۔ اصول کافی از ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق المتوفا 329 ہجری، اصول کافی کی جلد 1 صفحہ 364، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ تہران۔ تو یہ ایک حوالہ قبلہ پیر صاحب نے یہاں پر وہ نقل فرمایا۔ اور رہی یہ بات کہ حضور علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی جناب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا، صرف وہ ہی اس روز مباہلے کے موقع پر حضور کے ساتھ کیوں تھی، باقی بیٹیاں کہاں تھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی باقی تینوں بیٹیاں جو ہیں وہ اس مباہلے سے قبل وہ وفات پا چکی تھی۔ حضرت رقیہ نے 2 ہجری میں، حضرت زینب نے 8 ہجری میں، اور حضرت ام کلثوم نے 9 ہجری میں انتقال فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو واقعہ ہے، یہ جو مباہلے کا واقعہ پیش آیا، یہ 10 ہجری کے اندر پیش آیا۔ تو اس موقع پر حضور علیہ السلام کی صرف ایک ہی صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، باقی تینوں صاحبزادیوں کا اس سے قبل انتقال ہو چکا تھا۔ اور دوسری بات جو آیت مباہلہ سے ایک لفظ ہے انفسنا، اس لفظ سے بعض لوگوں نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل پر استدلال کیا۔ ان کے نزدیک انفسنا سے مراد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہیں کہا کہ چونکہ آپ نفس رسول ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں اور حضور علیہ السلام کے مساوی ہیں، برابر ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا۔ اب اس کے جواب میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام کی احادیث کیا کہتی ہیں، اور خود مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم لوگوں نے جس کی پیروی کرنی ہے وہ ابو بکر و عمر ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی کے اوپر کھڑا کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے 3 روز تک حضور علیہ السلام کی موجودگی میں وہاں پر نمازیں پڑھائیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ میرے بعد تم نے پیروی جس کی کرنی ہے، جس کی اقتداء کرنی ہے، وہ حضرت ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ میرے بعد ابو بکر کی ہی پیروی کرنی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا۔ تو گویا یہ ایک اشارہ تھا کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد
تم ابو بکر صدیق کی ہی پیروی اور اقتداء کرو گے۔ اور دوسری بات رہی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے کئی ایسے فرامین ہیں کہ جن کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر و عمر پر فوقیت دے گا میں اس کو حد مفتری لگاؤں گا۔ اور پھر مولا کائنات کا اپنا فرمان علی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے تو ہم نے اپنے معاملات کے اندر غور کیا، تفکر اور تدبر کیا کہ آیا یہ معاملات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے چلانے ہیں یہ ہم کس کے سپرد کریں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم اسی شخصیت کے اوپر راضی ہو گئے جس شخصیت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے معاملات کے لیے منتخب فرمایا، یعنی کہ جن کو اپنی موجودگی میں مصلی امامت پر کھڑا کیا، ہم اپنے دنیا کے معاملات اسی کے سپرد کرنے کے لیے راضی ہو گئے، یعنی ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین تسلیم کر لیا۔ اب یہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان ہیں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے اپنے فرامین ہیں کہ انہوں نے کس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین تسلیم کیا۔ اور رہی بات یہ کہ انفسنا سے مراد حضرت مولا کائنات ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چونکہ آپ نفس رسول ہیں اسی لیے حضرت مولا کائنات خلافت کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ تو ان کی بارگاہ میں التماس یہ ہے کہ یہاں پر مولا کائنات کا شمار انفسنا میں نہیں بلکہ ابناءنا میں ہوگا، اس لیے کہ حضرت مولا کائنات حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، داماد رسول ہیں، اور داماد کو بیٹا کہا جاتا ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شمار ہے وہ انفسنا میں نہیں بلکہ ابناءنا میں ہوگا۔ اور اگر انفسنا میں ہی شمار کر لیا جائے تو عینیت اور مساوات جو ہے وہ پھر بھی ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ انفسنا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان لوگوں کے لیے بھی آیا ہے جو دینی بھائی ہوتے ہیں، جو قومی بھائی ہوتے ہیں یا جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں انفسنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک مقام پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یخرجون انفسہم من دیارہم، کہ وہ اپنے نفسوں کو یعنی اپنے قومی بھائیوں کو ان کے وطن سے نکال رہے ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ، کہ اپنے وطن سے اپنے نفسوں کو یعنی اپنے قومی بھائیوں کو نہ نکالنا۔ اسی طرح کی کئی آیات قرآن مجید فرقان حمید میں آئی ہیں کہ جن کے اندر انفسنا سے مراد یا قریبی رشتہ دار ہے، قومی یا دینی بھائی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہم معنی مراد لیں گے وہ نفس رسول کا نہیں لیں گے تاکہ اس کے اوپر ہم مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی خلافت بلا فصل کا استدلال کریں، اس لیے کہ کئی ایسے قرائن موجود ہیں کہ جن سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ اول بلا فصل ہیں اور جن کو خود حضور علیہ السلام نے اشارتاً بھی فرمایا، کنایتاً بھی فرمایا، اور حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آیت نمبر 62 کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، کہ بے شک یہی سچا واقعہ ہے، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اس آیت طیبہ کے اندر خالق کائنات نے بنی نجران کے عیسائیوں کے لیے فرما دیا کہ جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں یا جو عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں، اس کے متعلق فرمایا کہ حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ پھریں یعنی اگر روگردانی کریں تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے فساد برپا کرنے والوں کو۔